سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس سے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ گینگرین کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے نیکروسس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح جسم کے سیلز کس طرح جسم کے مختلف اعضاء جو ہے اس کے اندر سیلز اور ٹیشوز جو ہیں مر جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں یا ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جسم میں تو زندگی رہتی ہے، مگر کسی پورشن کے اندر ٹیشوز اور سیلز جو ہے ڈیڈ ہو سکتے ہیں، اور اس کو نیکروسس کہتے ہیں۔ اور ایک اور جو ٹیشوز اور سیلز کے ختم ہونے کی وجہ ہوتی ہے، جسے گینگرین کہا جاتا ہے۔ گینگرین کی ورائٹیز ہیں۔ گینگرین جو ہے ڈرائی گینگرین، ویٹ گینگرین، گیس گینگرین، ڈائبیٹک گینگرین اور سینائل گینگرین میں یعنی کہ تفریق کی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو ڈرائی گینگرین کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ ڈرائی گینگرین کیا ہے اور ڈرائی گینگرین کس وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈرائی گینگرین یعنی کہ خشک گینگرین اطراف جسم، ہاتھ، پاؤں کی انگلیوں یا پورے ہاتھ میں یا پورے پیر میں زیادہ تر واقع ہوتی ہے، اور زیادہ تر گینگرین کا شکار جو ہے پاؤں کا حصہ جو ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ خشک گینگرین شریان میں رکاوٹ کے باعث ہونے والی دوران خون کی رکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بڑی عمر کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ بڑی عمر میں خون کی شریانوں میں سختی اور تنگی یعنی نیرونیس ہو جاتی ہے، اور یہ شریانیں، یہ خون کی آرٹریز، یہ خون کی نالیاں اس تنگی سے اور اس سختی سے دوچار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اور جس کی باعث خون کی سپلائی رک جاتی ہے۔ متاثرہ حصے میں خون کی نبض جو ہے محسوس نہیں ہوتی اور متاثرہ حصہ سرد ہو جاتا ہے۔ متاثرہ مقام کا سرد ہونا وہاں پر خون نہ پہنچنے کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ خون جو ہے جسم کو حرارت دیتا ہے اور ٹیشوز کو حرارت پہنچاتا ہے اور پورے جسم کو ایک ٹیمپریچر پہ رکھتا ہے۔ جب یہ خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو وہاں پر جراثیم پہنچ کر، مائکرو آرگنزم پہنچ کر، اور خاص طور پر ایسے جراثیم جو سیپروفائٹک ہوتے ہیں، جو گلنے سڑنے کے عمل کو تیز کرتے ہیں، پہنچ کر تیزی سے اپنی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ متاثرہ مقام پر رکے ہوئے خون کی ہیموگلوبن اور سیلز اپنے اعضاء میں ٹوٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ بیکٹیریائی پرورش کے نتیجے میں پیدا شدہ ہائیڈروجن سلفائڈ ہائیڈروجن ڈائی سلفائڈ سے کیمیائی عمل کے ذریعے ایک نئی شے آئرن سلفائڈ پیدا ہوتی ہے، اور اس نئی شے سے آئرن سلفائڈ کی رنگت سیاہ ہوتی ہے۔ اس لیے متاثرہ مقام کی رنگت بھی سیاہ ہونے لگتی ہے۔ متاثرہ جگہ سے بدبو اور تعفن گیس اٹھنے لگتی ہے۔ خشک گینگرین میں متاثرہ مقام پر لائن آف ڈیمارکیشن بڑی نمایاں ہوتی ہے، اور جو نارمل ٹیشوز اور مردہ ٹیشوز، نارمل بافتوں اور مردہ بافتوں کے درمیان میں ایک واضح فرق کرنے والی حد بندی کرنے والی لائن کہلاتی ہے۔ یعنی کہ یہ بہتر طریقے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جسم کا کون سا حصہ ڈیڈ ہو چکا ہے اور کون سا حصہ جو ہے وہ زندہ ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ باقاعدہ یعنی کہ علاج کی جو نوعیت ہے اور علاج کا جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی مضر صحت اور خطرناک قسم کی بیماری ہے، جس میں اگر اس کا علاج نہ ہو سکے تو اس اعضاء کو کاٹ دینا پڑتا ہے، ایمپوٹیشن جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حصہ جو ہے بالکل بیکار ہو کر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور وہ مسائل مزید بڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر وہ جو گینگرین ہے وہ آگے بھی بڑھ سکتی ہے اور مزید ٹیشوز کو بیکار کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر خون کی نالیاں بند ہو چکی ہیں تو اس حصے کو الگ کر کے ایمپوٹیشن کر کے الگ کر دینا پڑتا ہے،
اور جس کے بعد مریض صحت یاب ہونے کی صورت میں آ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ان مسائل سے آگاہی حاصل کر کے پہلے سے ہی ان کا تدارک کرنے کی کوشش کی جائے اور ان سے بچنا چاہیے۔ دنیا بھر میں ان مسائل سے بچنے کی انتہائی کوششیں کی جاتی ہیں تاکہ جو علاج معالجے کے اخراجات ہوں اس سے بچا جا سکے، اور جو مسائل علاج معالجے کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا حل نکالا جا سکے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ احتیاط کر کے اور بہترین طریقے سے اپنے جسم کی حفاظت کی جائے اور اپنے جسم کے ہر حصے کو اہمیت دی جائے کہ ہر حصہ اہم ہے۔ جب بیماری آتی ہے، جب وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے، جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ حصہ کتنا اہم تھا۔ تو انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل اس پہ توجہ دیتی ہے کہ احتیاط اور علاج سے بہتر ہے۔